سورۃ یاسین کی آیت نمبر 47۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ کافر لوگ کہنے لگتے ہیں ایمان والوں سے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ان کو کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، کچھ نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں پڑے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، نہیں یہ لوگ انتظار کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا، تأخذهم، جو ان کو آ پکڑے گی، وهم یخصمون، جبکہ یہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیہ، پس پھر اتنی طاقت بھی نہیں ہوگی کہ وصیت کر سکے۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے۔ سورۃ یاسین کے اس تیسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی مختلف دلیلیں بیان فرمانے کے بعد مشرکین عرب کے ساتھ ہونے والے دو مکالموں کا ذکر کیا ہے۔ ایک مکالمے کے احوال کل کے درس میں بیان ہو چکے، دوسرے مکالمے کا تذکرہ آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ان میں ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے قیامت کا ذکر کیا ہے۔ مکالمہ کیا ہے؟ ایک مکالمہ تو کل گزرا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے حالات سے بھی ڈرو، موت کے بعد پیش آنے والے حالات سے بھی ڈرو، تو اس کا تو یہ تمسخر اڑاتے، نظر انداز کر دیتے، اس کو صرف نظر کر کے یوں سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں جیسے آج کل کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، بس اس طرح کہہ کے تو اپنا کام اسی میں لگے رہتے ہیں۔ دوسرا مکالمہ یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، خیر کے کاموں میں لگاؤ، جو یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، اسی طرح غریب اور مستحق لوگ ہیں،
ان پہ خرچ کرو، یا رفاع عامہ کے کام ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، سرائے ہے، سائے کی جگہ ہے، مسافر خانہ ہے، ہسپتال ہے، راستہ ہے، یہ رفاع عامہ کی جگہ۔ کسی غریب پہ خرچ کرو، کسی رفاع عامہ کے کام میں خرچ کرو، اور خرچ کس میں سے کرو؟ اپنے مال میں سے نہیں، مما رزقکم اللہ، اسی میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج کوئی انسان ہزاروں کا مالک ہے تو اس کو ہزار بھی کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے۔ کوئی لاکھوں کا مالک ہے تو لاکھ بھی اس کو کس نے دیے ہیں؟ اللہ ہی نے دیے۔ کوئی کروڑوں کا مالک ہے، کوئی اربوں کا مالک ہے تو اس کو کروڑ پتی اور ارب پتی بھی کس نے بنایا ہے؟ اللہ ہی نے بنایا۔ اب اگر کوئی شخص خرچ کرتا ہے، خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا ہے، میں دے رہا ہوں، میں اپنے مال سے دے رہا ہوں، تو وہ بھی سخت غلطی پہ۔ وہ اپنے مال میں سے نہیں دے رہا، وہ کس کے دیے ہوئے میں سے دے رہا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے سے۔ فرمایا جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے، اللہ کے دیے ہوئے روزگار میں سے، اللہ کے دیے ہوئے تمام انعامات میں سے آگے خرچ کرو، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں، چونکہ جس زمانے میں قرآن کریم اتر رہا ہے اور جس مکالمے کا ذکر ہے، ایمان والے معاشی طور پہ کمزور تھے چند ایک کے سوا۔ کافروں کے پاس، اکثریت کے پاس مال و دولت تھا، مال والے تھے، تو اب وہ ان مال والوں کو کہا جاتا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، عقیدے کا فرق ہے، نظریے کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، لیکن بہرحال انسانی ہمدردی کے تحت خرچ تو کرنا چاہیے، مستحق ہیں، ضرورت مند ہے، ان پہ خرچ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال والے تھے، جب ایمان لائے اس وقت ریشم کی ریشمی کپڑے کی 6 بڑی بڑی دکانوں کے مالک تھے، اچھے خاصے مالدار تھے، اور پھر خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا مال اتنا لٹایا، اتنا لٹایا، اتنا خرچ کیا کہ یہ ریشم کی 6 دکانوں کا مالک پھر بالآخر خرچ کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر کا سارا مال خرچ کر کے باہر دروازے پہ لٹکا ہوا ٹاٹ جو ہے اس کو جسم چھپانے کے لیے جسم پہ اوڑھا۔ ریشم کی 6 دکانوں کا مالک اپنا سب کچھ اللہ کے راستے پہ لگا کے پھر خود ٹاٹ کو جسم پہ اوڑھ کے اپنا جسم چھپا۔ تو بتاؤ اللہ اس پہ راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا؟ سارا اللہ کے نام پہ لٹا دی۔ اور جب گھر سے آپ نے سوال کیا، چندے کا اعلان کیا، جہاد کے لیے چندہ مانگا، تو گھر کی سوئی تک بھی لا کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال۔ اور جب پوچھا گیا گھر کیا چھوڑا ہے تو فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑا ہے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ خرچ کرتے تھے، اللہ کی راہ پہ لگاتے تھے۔ کتنے غلام ہیں جن کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، مارتا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سے قیمت سے بھی زیادہ قیمت ادا کر کے حضرت بلال کو آزاد کر دیا، جان چھڑا دی ان کی اس عذاب سے۔ اور کئی نام آتے ہیں جن کو صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا۔ تو ایسے خیر کے کاموں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے، لیکن خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرتے، اتنا خرچ کرتے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دیے ہوئے عطیے کو ہاتھوں میں یوں پلٹ کے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اللہ عثمان سے اتنا راضی ہو گیا ہے،
آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا رہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں، اللہ اس سے اتنا راضی ہو، خیر کے کاموں پہ اتنا خرچ کیا۔ لیکن دوسری طرف ابو جہل اور دوسرے سرداران قریش جو بڑے بڑے مالدار بھی تھے، ان کو جب کہا جاتا بھئی تم بھی معاشرے کے غریب افراد پہ، کمزور افراد پہ، مزدوروں پہ اور اسی طرح بیواؤں پہ، یتیموں پہ، غریبوں پہ خرچ کرو، تو ان کا جواب آگے سے کیا ہوتا؟ کہ کافر بے ایمان ایمان والوں کے متعلق کیا کہتے؟ انطعم من لو یشاء اللہ تعالی، ان کو ہم کھلائیں جن کو اللہ نے نہیں کھلایا۔ یعنی ایک تو ہمدردی کوئی نہیں، احساس کوئی نہیں، مربت کوئی نہیں، الٹا غربت کا مذاق اڑاتے، غریبوں کا مذاق اڑاتے، جن کو اللہ نے نہیں کھلایا ان کو ہم کھلائیں۔ رزاق تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے، جب اللہ نے ان کو نہیں دیا تو ہم کون ہوتے ہیں دینے والے؟ یہ میرے دوستو ایک انتہائی درجے کی انسان کی گراوٹ ہے، بے حسی ہے کہ وہ غریب کو حقیر سمجھنے لگ جائے۔ سب اللہ کے بنائے ہوئے بندے، کسی کو اللہ نے زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، لیکن یاد رکھیں اللہ کی تقسیم کے اندر اللہ نے جو وانڈ پائی ہے اس کے اندر 19-20 کا فرق ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جیسے آج اللہ معاف کرے ہمارا اسلامی نظام نہیں، ہمارے وطن کے اندر 72 سال گزر گئے اور دنیا میں بھی اسلامی معاشی نظام نہیں ہے، سود کا نظام ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ امیر جو ہے وہ تو ہر سال امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب ہر سال پہلے سے بھی زیادہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اسلامی معاشی نظام کے نہ ہونے کی وجہ ہے اور سودی نظام کا نتیجہ ہے۔ اگر آج ہم اس سے جان چھڑا لیں تو امیر تو عثمان غنی بھی تھے، لیکن ایسی صورتحال نظر نہیں آتی تھی اس معاشرے کے اندر جیسی صورتحال ہمارے معاشرے میں نظر آتی۔ ان کے گھر، امیروں کے گھر، غریبوں کے گھر ایک جیسے تھے، ان کا رہن سہن ایک جیسا تھا، ان کی شادی بیاہ غمیاں خوشیاں ایک جیسی تھی، اور آج بیچارہ غریب اس کی رڑی نکل جاتی اپنے آپ کو امیر کے برابر لانے کے لیے۔ وہ اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے ان کا مقابلہ کر لوں، اسی مقابلے میں قرضوں کے بوجھ تلے وہ دبتا دبتا بالآخر پس کے رہ جاتے۔ میرے محترم دوستو، اوپر سے پھر مالدار لوگ، اس قسم کے لوگ غربت کا، غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جناب اللہ نے نہیں ان کو کھلایا تو ہم کون ہوتے ہیں کھلانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کھلانے والے؟ اللہ نے تو یہی تو ذمہ داری دی ہے، یہی تو امتحان ہے، اسی کا نام تو امتحان اور آزمائش ہے۔ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم ان کو آزمائیں گے، کبھی اچھے حالات دے کر، کبھی برے حالات دے کر، کبھی تنگ دستی کے ذریعے، کبھی خوشحالی کے ذریعے، کسی کو مال دے کر، کسی سے مال لے کر، آزمائشیں ہیں۔ جس کو مال ملا ہوا وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ جس کو نہیں ملا ہوا وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے بڑا ناراض ہے، مجھے تو دیتے ہی نہیں، یہ بھی امتحان ہے۔ نہ مال کا مل جانا اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل ہے، نہ مال کا چھن جانا اللہ کے مبغوض ہونے کی دلیل ہے۔ یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ جناب فلاں کے پاس بڑا مال و دولت۔ آج ہماری سوچ بدل گئی نا، اس لیے کسی کے پاس مال و دولت ہو ہم کہتے ہیں جی بڑا کامیاب ہے، اللہ نے اس سے بڑا فضل کیتا ہے، اللہ نے بڑا کرم کیتا ہے، اللہ نے دی باں پھاڑ لی۔ وہ پتہ نہیں باں پھاڑی کہ آزمائش میں مبتلا ہے، اس لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں مالداری میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات پورے کر رہے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات اور لوگوں کی معاونت کے ساتھ، احساس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اور اگر یہی احساس، یہی فکر، یہی کڑن، یہی تڑپ کسی غریب آدمی میں پیدا ہو جائے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اور اگر بے حس ہو جائے
مالدار ہو تو تب بھی وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا فضل نہیں اس میں۔ بے حس آدمی جس کو احساس نہیں نہ فرائض کا، نہ واجبات کا، نہ اپنے خیرات اور عطیات کا، مالدار ہو گیا، بہن بھائیوں کو حقیر سمجھ رہے، غریب بہن بھائیوں کو منہ نہیں لگاتا، یہ کیسی مالداری؟ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اس وقت عذاب میں پھنسا ہوا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ کافروں کے جملے ہوتے تھے، انطعم من لو یشاء اللہ طعاما، جنہوں اللہ نے نہیں کھوایا اسی انہوں نے کھوائی، جن کو اللہ نہیں کھلا رہا، اللہ نہیں جن کو دے رہا، ہم ان کو دیں، کیوں دیں؟ یہ کافروں کے جملے ہوا کرتے تھے۔ اور مسلمان جو خرچ کرتے تھے، صحابہ جو مال والے غرباء پہ خرچ کرتے تھے، ان کو کہا کرتے تھے ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو بڑی کھلی گمراہی میں پڑے ہو، کیوں ان پہ مال خرچ کر رہے، کیوں غریبوں پہ اتنا خرچ کر رہے؟ میرے محترم دوستو، وہ الٹا ان غریبوں پہ خرچ کرنے والوں کو سمجھتے کہ یہ غلطی کر رہے۔ سورۃ قلم کے اندر اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، 3 بھائیوں کا، ان کا والد تھا، اس کا باغ تھا۔ وہ والد کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب باغ میں سے فصل کی کٹائی ہوتی، کھیت میں فصل کی کٹائی ہوتی، تو وہ جو اس میں سے رہ جاتا، موٹی موٹی فصل اٹھا لیتا، تھوڑا بہت جتنا بھی رہ جاتا وہ غرباء سے کہتا بھائی لے لو، یہ سارا آپ لے لو، اپنی ضرورت کے مطابق اپنے گھر میں لے جاتا، باقی باغ کا سارا پھل فقراء مساکین غرباء ان کو کہتا بھئی یہ سب آپ لے لیں۔ اور جس دن اس کی فصل کی کٹائی کا وقت ہوتا تو سارے علاقے کے غرباء مساکین سب وہاں جمع ہوئے ہوتے کہ آج ہمیں بھی یہاں سے کچھ ملے۔ اچھا، اس آدمی، اس نیک آدمی کا، خیر والے آدمی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بچے وارث بن گئے باغ کے، تو بچوں نے سوچا بھی ساڈا پیو تو پاگل سی، ہمیں اتنی فصل ضائع کر دینا۔ آج کل نوجوانوں کا ذہن یہ بن جاتا ہے نا، ایویں ابا ساڈا مولویاں دیا گلاں چاہ کے خرچ ہی کری رکھتا، ضائع کری رکھتا۔ یہ نوجوان، ان کا ذہن بھی بنانا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے خرچ کرنے کی۔ دروازے پہ کوئی غریب مسکین آ جائے، بچے کو کہنا چاہیے کہ جاؤ یہ دے کے آؤ، تاکہ اس کی بھی عادت بنے کہ میں نے یہ دینا ہے، یہ خیر کے کام میں خرچ کر کے آؤ، تاکہ بچے کو بھی پتا ہو کہ میں نے خیر کے کاموں میں خرچ کر۔ اب بابا جی نے خود تو ذہن بنایا ہوا، بچوں کا ذہن نہیں بنا، بچے کہنے لگے پیو ساڈا پاگل سی، ہمیں اتنی فصل لٹا رہے۔ انہوں نے نیت کر لی کہ بھائی ہم نے نہیں دینا، ہم نے نہیں دینا۔ اب لوگ تو آئیں گے، جب فصل کٹائی ہوگی لوگ تو طریقے کے مطابق آ جائیں گے، اس کا حل کیا کریں؟ اس کا حل تینوں نے مل کے یہ سوچا کہ بھائی ہم فصل ہی رات کو کاٹ لیں، راتوں رات ہی کٹائی کر کے ساری گھر اٹھا کے لے آئیں گے، صبح جب لوگ مسکین غریب اور سارے علاقے کے لوگ آئیں گے وہ دیکھیں گے یہاں تو کچھ بھی نہیں، تو خود ہی مایوس ہو کے چلے جائیں۔ اب نیتوں کا اثر پڑتا ہے، بدنیتیوں کا اثر پڑتا ہے، دل کے اندر میل آ جائے تو اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں صبح سویرے جب وہ باغ پہ پہنچے، منہ اندھیرے، کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم وہاں سے فصل اٹھا لیں۔ اللہ فرماتے وہاں پہنچے تو جا کے کیا دیکھا کہ سارا باغ ہی جل کے راکھ ہو چکا، راتوں رات ہی کوئی ایسا آگ کا بگولا آیا جس نے ساری فصل ہی راکھ کر دی۔ اب وہاں پہنچ کے کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنے باغ میں ہی آئے، کہیں اور تو نہیں آ گئے، یہ کوئی اور جگہ تو نہیں ہے؟ اس وقت پھر ان میں سے جو درمیان والا تھا وہ کہنے لگا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا ایسا نہ کرو، اللہ کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، وفی اموالہم حق، تمہارے مالوں کے اندر غرباء کا حق ہے، للسائل والمحروم، سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں ہر ایک کا حق ہے۔ تو میں نے تمہیں منع کیا تھا ایسی سوچ نہ رکھو، تم نے میری بات نہیں مانی، اب لو ثواب۔ پھر کہنے لگے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری بربادی، ہم نے ہی ظلم کیا،
ہمارا باپ ٹھیک کرتا تھا، ہم سے غلطی ہوئی، احساس ہو گیا، توبہ کر لی، اللہ نے پھر ان کو دوبارہ اسی طرح کا باغ عطا کر دیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ سوچ رکھنا کہ جناب یہ ضائع ہو رہا ہے، یہ ضائع نہیں ہو رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے، اب یہ صبح کا وقت ہے، اب یہ ہو رہا ہے، فرمایا صبح کے وقت ایک فرشتہ جو ہے وہ آسمان پہ ظاہر ہوتا ہے اور پوری دنیا اس کے سامنے ہوتی ہے، اور سب کے سامنے اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اور دے۔ کیونکہ صبح اب لوگ چل رہے ہیں، اب وہ صبح ہی اعلان کرے گا، دعا کرے گا، یہ دعا اس کا اعلان ہے کہ جو خرچ کرے گا اللہ اس کو اور دے گا۔ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کر رہے اس کو اور زیادہ دے، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک کے رکھتا ہے اس کا مال برباد کر دے، جو روک کے رکھتا ہے اس کا مال گھٹا دے۔ اب ہم سوچ لیں ہم نے کیا کرنا، یہ غیبی نظام ہے، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ تو جو لوگ یہ سوچ کر کہ ہم کیوں غریبوں پہ خرچ کریں، ہم کیوں یتیموں بیواؤں پہ خرچ کریں، جن کو اللہ نے نہیں دیا ہم ان کو کیوں دیں، تو اللہ فرماتے میرے پاس بھی آنا ہے، پھر لگ پتہ جائے گا، اس وقت احساس ہوگا کہ یہ کیا کیا۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر کے آؤ، آگے بھیج کے آؤ۔ جب ان سے یہ کہا جاتا بھئی آگے کے لیے کچھ تیاری کرو، تو کہتے جی وہ آگے کا وقت کب آئے گا، مذاق اڑاتے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ جو آگے سے ہمیں ڈراتے ہو وہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کا کوئی ٹائم دو، قیامت کا ٹائم دو۔ حالانکہ میرے دوستو یہ کوئی عقل مندی کا سوال نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے وہ قیامت آنے والی اور وہ سچا ہے، اللہ کا نبی ہے، صادق اور امین ہے، وہ کہتا ہے قیامت آنے والی ہے، آ کے رہے گی، تو بجائے اس کی تیاری کرنے کے یہ بے وقوفوں والا سوال ہے کہ بندہ پوچھے کب آئے گی قیامت کب آئے گی، تو تیاری کرو اس کی جب بھی آ جائے، لیکن الٹا مذاق اڑاتے جی ٹائم دو ہمیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹائم تو کسی کو نہیں پتا سوائے کس کے، اللہ۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے، کب آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ علامات بتا دی، کچھ نشانیاں بتا دی، لیکن اس کا صحیح کریکٹ وقت کیا ہے یہ صرف کس کو معلوم ہے، اللہ رب العالمین۔ لیکن فرمایا جب وہ آئے گی ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، تو پھر یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ایک ہی چیخ کا، مگر ایک ہی چیخ کا، یہ اب اسی انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ ایک ہی چیخ پڑے گی جو تأخذہم، جو ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور یہ جھگڑ رہے ہوں گے، یہ جھگڑا کر رہے ہوں۔ جس طرح ایک آدمی کی موت میرے دوستو اچانک آ جاتی ہے، ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، چلتے چلاتے ہم خود کہتے ہیں یار ابھی تو میرے پاس بیٹھا، ابھی تو اٹھ کے گیا، ابھی تو میری اس سے بات ہوئی، اور کہاں گیا جی وہ جناب انا للہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میرے محترم دوستو جس طرح ایک آدمی اسی طرح اچانک چلا جاتا ہے، اسی طرح اس جہان کی موت کا وقت جب آئے گا جس کو قیامت کہا جاتا ہے وہ بھی ایسے اچانک آئے گا۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا بازار آباد ہوں گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، بازار آباد ہوں گے، لوگ سودے کر رہے ہوں گے، دکاندار کپڑے پھیلا کے بیٹھے ہوں گے، خریدار کپڑے چیک کر رہے ہوں گے، بھاؤ تاؤ سودے ہو رہے ہوں گے، اچانک قیامت آ جائے گی، ساری دنیا سے چل رہی ہوگی، ایک دم سے قیامت آئے گی۔ تو میرے محترم دوستو اللہ فرماتے پھر کیا ہوگا، پھر کیا فائدہ ہے، فلا یستطیعون توصیہ، پھر تو کوئی وصیت بھی کرنے کا موقع نہیں ملے، پھر تو وصیت بھی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے محترم دوستو یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، وصیت لوگ کہنا چاہتے ہیں اور دل کی حسرتیں دل میں رہ جاتی،
کچھ کہہ بھی نہیں پاتے، کسی کو کوئی بات چیت بھی نہیں کر سکتے۔ فلا یستطیعون توصیہ، پھر اللہ فرماتے ہیں ان کو اتنی بھی مہلت نہیں دی جائے گی کہ کوئی وصیت ہی کر، اب خرچ کرو۔ اب اللہ نے موقع دیا ہے، مال اپنے پاس ہے، اختیارات اپنے پاس ہیں، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرو، لیکن جب موت کا وقت آئے گا پھر چاہے گا کہ میں کچھ وصیت کر جاؤں، لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر موقع ہی نہیں ملے گا۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور کہے گا ایک دفعہ گھر والوں سے تو مل لینے دو، بچوں کے سر پہ ہاتھ تو پھیر لینے دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹنے کا بھی موقع نہیں ملے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، موت سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر آج اللہ نے مال دیا ہے، اللہ لے بھی سکتا ہے۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بڑے امیر تھے پھر کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے، کتنوں کو ایسوں کو دیکھا ہوگا مزدوریاں کرتے تھے، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ بڑے بڑے مال والے بنے ہوئے ہیں۔ یہ مال و دولت آنا جانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کو اونچا کر دے کسی کو نیچا کر دے، لیکن اصل اونچا بندہ وہی ہوتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ مال سے کوئی اونچا نہیں ہوتا، عہدوں سے کوئی اونچا نہیں ہوتا، بادشاہت سے کوئی بڑا نہیں بنتا، بہت بڑے بڑے عہدوں سے کسی کو بڑا مقام نہیں ملتا۔ اصل بڑا مقام اسی کا ہے جس کے دل میں اللہ کا احساس ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا۔ اس لیے ہم بھی اپنی عادت بنائیں، اپنے بچوں کی عادت بنائیں، اپنی آخرت کے لیے خیر کے ہر کام کے اندر خوب بڑھ چڑھ کے خرچ کریں۔ کافروں جیسی سوچ نہ رکھیں کہ خرچ کر دیا تو پھر ملے گا کہاں سے، جس نے اب دیا ہے وہ بعد میں بھی دے دے گا، بلکہ خرچ کرنے والے کو وہ زیادہ دیتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآنی احکامات کو سمجھنے کی، زندگی میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا